کمرے میں ہلکی پیلی روشنی کا بول بالا تھا۔ میرال اپنی ماں کے سامنے فرش پر بچھی دری پر دوپٹہ سنبھالے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح نمی تھی، پلکیں بار بار جھپکنے سے واضح تھا کہ وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بینش بیگم جو خود سادہ سی پرانی شال والا جوڑا پہنے ساتھ والے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گہری سانس لے کر بولی، کیوں اداس ہو رہی ہو بیٹا؟ اگر ماموں نے کچھ کہہ دیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ کب سے دیکھ رہی ہوں تمہیں بالکل چپ چاپ بیٹھی ہو۔ اچھی طرح جانتی ہو میرال، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اگر تم اس طرح کرو گی تو میں کیسے سکون پاؤں گی؟ خدا کے لیے بیٹا خود کو سنبھال لو۔ میرال سر اٹھائے بغیر رندھی ہوئی آواز میں بولی، امی بات کہنے کی نہیں، بات کی نوعیت کی ہے۔ اگر وہ جائز بات پر ڈانٹتے تو میں ایک لفظ نہ کہتی، لیکن وہ رکی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بینش بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو میرال، ایک وہی تو ہے جو ہمارے ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا بہت کچھ کہہ بھی دیں تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ تمہارے چاچو یا تاؤ نے کبھی ہماری مدد کی یا پھر میرے کسی اور بھائی نے مجھے پلٹ کر دیکھا؟ تمہارے بابا کے بعد ایک سکندر ماموں ہی تو ہیں تمہارے، جنہوں نے ہمیشہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تمہیں بیٹی کی طرح سمجھا ہے۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی، کبھی نہیں سمجھا انہوں نے امی مجھے بیٹی، انہوں نے صرف اور صرف اپنے بیٹوں کے غلام اور اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچنے والی ایک کٹ پتلی سمجھا ہے۔ اگر ان لوگوں کو میں جواباً کچھ کہہ دوں تو صرف اور صرف میں مجرم ہوتی ہوں، اور وہ لوگ۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی، لیکن کل تم نے بدتمیزی کی تھی، تم نے پلٹ کر فرجاد کو جواب دیا تھا بیٹا، وہ تم سے بڑا ہے۔ ان کی بات سن کر جیسے اسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی، امی میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، آپ بے بنیاد الزام نہ لگائیں، آپ وہیں موجود تھی، اس کے باوجود آپ مجھ سے اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ میرال کی آواز میں شدت آ گئی تھی۔ فرجاد خود میرے منہ لگتے ہیں، طنز کرتے ہیں، بات بات پر جملے کستے ہیں، جب میں جواب دے دوں تو فوراً ماموں کے سامنے جا کر الٹی بات کر دیتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ہی پہلے بات شروع کی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ سکندر ماموں کو اپنے بیٹوں کی غلطی کبھی نظر آتی ہی نہیں ہے، غلطی صرف میری ہوتی ہے، کیونکہ میں کمزور ہوں، میرا باپ نہیں ہے، تو میں کبھی ان لوگوں کے در پہ بھٹکتی بھی نہ۔ صرف ایک بابا کا دنیا سے جانا مجھے مکمل طور پر ختم کر چکا ہے۔ میرے اندر ایک ایسا خالی پن پیدا ہو گیا ہے جو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے سامنے مسکرانے والی میرال اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ یہ بات آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، جس دن اس دنیا سے جاؤں گی تب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ میں کتنے کرب میں مبتلا تھی، مگر کسی نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ بینش بیگم نے تھوڑا جھک کر اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا میرال، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیوں بیٹا مجھے پریشان کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو اس دنیا میں تمہارے علاوہ میرا بچہ کون ہے؟ میں جانتی ہوں تمہارے باپ کے بعد سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن اس طرح کہنا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ بیٹا مجھے سب پتا ہے، میں جانتی ہوں تم کیسی ہو، لیکن تمہیں سمجھداری دکھانی چاہیے۔ میں فرجاد سے بات کروں گی، وہ آئندہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بس بھائی جان کے سامنے کچھ نہ کہا کرو، وہ جب سامنے موجود ہوں تو ان کی بیوی بچوں کے بارے میں ایک لفظ مت کہا کرو، بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملا لیا کرو۔ بیٹا جو راشن ڈالتا ہے نا، اس کی باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ میرال نے دھیرے سے سر ہلایا اور خاموش ہو گئی۔ وہ مزید بحث نہیں چاہتی تھی، اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اگر مزید کچھ کہے گی تو بات سے بات نکلے گی، اور بے بنیاد وہ اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ جتنی اذیت میں وہ معصوم تھی، وہ اپنی اذیت بھی کسی کو بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، دونوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ چند لمحے بعد بینش بیگم نرمی سے بولی، اچھا اداسی چھوڑو، پریشان ہوں، میں کرتی ہوں، بھائی جان سے بھی بات کروں گی تمہارے خاطر۔ ابھی اصغر کی شادی ہو جائے گی، سارے کام پورے ہو جائیں گے، ہم تمہارے ماموں کے گھر بھی نہیں جائیں گے، یہ وعدہ ہے میرا۔
اور میں کوشش بھی کروں گی کہ تمہارے ماموں سے پیسے نہ لوں۔ بس خوش؟ مگر جب آپ میں وہ کچھ نہیں بولی مگر جواب میں وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مزید بولی، بیٹا برا نہیں ماننا، لیکن آپ کل چلی جانا، 2-4 دن کی بات ہے، اصغر کی شادی ختم ہو جائے گی، کل چلی جانا لازمی۔ ماموں کے گھر میرے ناشتے کی بھی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں بیدار ہو کر خود بنا لوں گی۔ اصغر کی بارات ہے پرسوں رات کو، اگر صبح دیر سے پہنچو گی تو وہ پھر صبح ہی صبح کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے۔ تم جانتی ہو کیسا مزاج ہے ان کا، صبح سے سیج سجانا شروع کرنی ہے، تب جا کے رات تک سب مکمل ہوگا، اور پرسوں پھر بارات کے لیے نکلنا ہے۔ کام بہت ہے بیٹا، تم ہمت کر لینا تھوڑی۔ میرا نے اپنی نم پلکوں سے ماں کو دیکھا، جیسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو، پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ بینش بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولی، حوصلہ رکھو، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہم جلدی کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے۔ کمرے کی فضا میں ماں بیٹی کے دکھ اور سمجھوتے کی خوشبو بکھر گئی تھی۔ شام کے سائے کمرے کی دیواروں پر دھیرے دھیرے پھیل رہے تھے، آسمان پر سنہری نارنجی روشنی چھائی ہوئی تھی جو کھڑکی سے آ کر پردے پر اپنا عکس چھوڑ رہی تھی۔ میرال اپنے کمرے کے ایک کونے میں رکھی لکڑی کی پرانی میز کے پاس بیٹھی تھی، اپنی ڈائری کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ پنکھا ہلکی سی آواز میں چل رہا تھا اور کمرے میں ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ وہ چونکی، نظریں موبائل کی اسکرین پر جم گئیں۔ نمبر اجنبی تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے اسکرین کو دیکھتی رہی، جیسے فیصلہ نہیں کر پا رہی ہو کہ اٹھائے یا نہیں۔ پھر ہلکا سا سانس لے کر کال ریسیو کر لی۔ اکثر دوسرے نمبر سے ماموں کی کال بھی آتی ہے۔ ہیلو، وہ ہچکچائی ہوئی آواز میں بولی۔ دوسری طرف سے جو آواز آئی وہ اتنی بھاری اور گمبھیر تھی کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کل تمہاری زندگی کی سب سے حسین رات ہے، بس میرا انتظار کرنا، اور ہاں، خود کو ہر چیز سے تیار کر لینا، کل تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے پرانے سارے غم بھول جاؤ گی۔ آواز کے ساتھ جیسے کمرے کی فضا بھی ساکت ہو گئی، اور ہاں، آواز دوبارہ ابھری، خود کو ہر چیز کے لیے تیار رکھنا، اور اگر ہنگامہ کرنے کی جرت کی تو یاد رکھنا بدنامی صرف تمہاری ہوگی، میرا کچھ نہیں جائے گا، مجھے صرف اور صرف مزہ ملے گا اور کچھ نہیں، کیونکہ منظر پر میں مرتے دم تک نہیں آؤں گا۔ میرال کی حلق سے بے اختیار نکلا، کون کون بات کر رہا ہے؟ کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ اور کیسی بدنامی؟ لمحے بھر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ نہ جانے دوسری جانب کون تھا جو اس طرح کی بیہودہ باتیں کر رہا تھا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو بات کی نوعیت نہ سمجھتی۔ خود کو تیار کرنا، ہنگامہ نہ کرنا، ورنہ بدنامی ہوگی۔ ان چند لفظوں سے ہی وہ بات کی نوعیت سمجھ گئی تھی۔ بہت کم عمری میں ہی اس نے کافی سمجھداری حاصل کر لی تھی۔ باپ کا مر جانا اس کو مکمل طور پر ایک ایسا شخص بنا چکا تھا جو کوئی بھی اس عمر میں نہیں بننا چاہتا۔ دوسری جانب سے ایک زہر کن قہقہ بلند ہوا، صرف انتظار کرو، انتظار تمہارا بہترین تحفہ ہوگا، تمہیں اتنی خوبصورتی سے سراہوں گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گی۔ یہ کہتے ہی کال منقطع ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، وہ بھوکلاہٹ سے بولی، موبائل کو کان سے لگا کر بار بار بولی، کون ہو تم، بات کرو، مگر اسکرین پہ کال اینڈڈ کا میسج نمودار ہو چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے موبائل کو دیکھتی رہی، پھر کانپتے ہاتھوں سے فون نیچے رکھ دیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ بس ساکت بیٹھی رہی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ سب کیا تھا۔ آنکھوں میں خوف چھلک رہا تھا، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھی، کمرے کے دروازے تک گئی، باہر جھانکا، مگر باہر معمول کی خاموشی تھی۔ وہ واپس آ کر پلنگ پر بیٹھ گئی، فون کی اسکرین دوبارہ چیک کی، نمبر پھر سے نوٹ کیا، مگر وہ صرف ایک انجان نمبر تھا، نہ کوئی شناخت، نہ کوئی تفصیل۔
لیکن ان باتوں نے اس کا سکون غارت کر دیا تھا۔ جتنی بے چینی اسے ہو رہی تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے فون اپنی گود میں رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ دل میں وسوسے اور خوف کے بھنور چلنے لگے۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اور کیا ہونے والا ہے کل؟ کمرے کی خاموشی اب خوف کی چادر اوڑھے ہوئی تھی، جیسے دیواروں میں بھی کوئی راز چھپا رہی ہو۔ پوری رات اس کی بے چینی میں گزری تھی۔ ایک عجیب سا ڈر دل میں بیٹھ گیا تھا جو اسے ایک لمحہ بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس کو نیند آئی تھی، مگر نیند میں بھی کافی بار وہ سہم کر جاگ گئی تھی۔ نہ جانے کون تھا جو اس کی نیند تک اڑا لے گیا تھا۔ جب سے اس نے اپنے باپ کو کھویا تھا وہ خود کو بہت ہی سنبھال کر چلتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اب وہ ایک قدم بھی لڑکھڑائی تو اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف اور صرف تماشائی ہوں گے جو اس کی ذات کا مذاق بنائیں گے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ خود کی وجہ سے اپنی ماں کو رلائے۔ وہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ تھی جن کی طبیعت کو لے کر وہ ہر وقت ہلکان رہتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی چاروں جانب پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ رات دیر سے سونے کے باعث اس کی آنکھ بھی کافی دیر سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ اسے صبح صبح کوٹھی پر پہنچنا تھا، لیکن رات دیر سے سونے کے باعث آنکھ بھی کافی دیر سے کھلی تھی۔ وہ فوراً ہی تیار ہو کر ہڑبڑی میں باہر آئی تھی اور ناشتہ کیے بغیر ہی محض اماں کو اطلاع دیے وہ فوراً کوٹھی کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر شہر کی گرم روشنی اس بڑی سی کوٹھی کے برآمدے میں پہنچتے ہی کسی سنجیدہ سکوت میں بدل گئی تھی۔ میرال آہستگی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی اونچی دیواریں، سبزے سے گری ہوئی پگڈنڈی اور پھولوں سے سجی کیاریاں اسے ایک لمحے کو خاموشی میں لے گئی۔ اس نے دوپٹہ سر پر درست کیا، ہاتھوں کی انگلیوں سے چہرے پہ بکھرے بال سنوارے اور مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجا لی۔ یہاں آنا اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا تھا۔ اس گھر میں قدم رکھنے سے بھی اسے کوفت آتی تھی، مگر ہمیشہ مجبوری سے یہاں کھینچ لاتی تھی۔ سامنے لان کے کونے پہ کھڑے سکندر صاحب کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرے لباس میں، دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے، ماتھے پر تنقیدی تیور لیے کھڑے تھے۔ وہ ان سے بچ کر نکل جانا چاہتی تھی، لیکن ان کی نظروں کا زاویہ محسوس کر کے اس نے اپنے قدم ان کی طرف ہی بڑھائے تھے۔ میرال ان کے قریب پہنچی۔ چند قدم کی مسافت بھی اس کے لیے جیسے کسی عدالت میں پیشی سے کم نہ تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، السلام علیکم ماموں۔ لہجہ مدھم تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ زندگی میں اگر کسی انسان سے بے حد خوف محسوس ہوتا تھا تو وہ محض سکندر شاہ ہی تھے، جن کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ سکندر صاحب کی نظریں اس کے چہرے پہ جم گئیں۔ انہوں نے گہری آواز میں جواب دیا، تمہیں کہا تھا صبح 8 بجے آنا ہے اور اب 10 بج رہے ہیں۔ وقت کی پابندی کیوں نہیں کرتی ہو تم؟ تمہارے کالج سے بھی میرے پاس یہی شکایت درج ہوئی تھی۔ تمہیں وقت کی بالکل قدر نہیں ہے۔ میرال نے نظریں جھکا کر اور نرمی سے بولی، ماموں امی کو ناشتہ دینا تھا، ان کو دوائیاں وقت پر نہ ملیں تو شوگر بڑھ جاتی ہے، وہ لیٹ اٹھتی ہیں، اس کے لیے تھوڑا وقت لگ گیا۔ اور رہی کالج کی بات، انہیں غلط فہمی ہوئی تھی، ہم 2 لڑکیاں ہم نام ہیں، کلاس میں وقت سے جاتی ہوں، ٹیچر نے پرنسپل سے جا کر محض نام لے کر شکایت کی تھی اور وہ سمجھی کہ میں میرال یوسف دیر سے آتی ہوں، اس لیے انہوں نے آپ کو فون کر کے کہہ دیا تھا۔ وہ فوراً اپنی صفائی پیش کر گئی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے شخص سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ کالج ہی بند کروا دیتا۔ سکندر صاحب نے گہری سانس لی، تم سے ایک بات کرو، سامنے سے 10 سنانا شروع کر دیتی ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ تمہارے پاس تیار کھڑا رہتا ہے، ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے جو تمہارا ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں۔ تمہارے پاس اگر ایک چھوٹا سا ٹیلنٹ ہے تو اس کی قدر کرنے کے بجائے اس ٹیلنٹ پر اترا رہی ہو، ہماری بات کو رد کر رہی ہو، یہ اہمیت ہے تمہاری نظر میں ہماری؟ نہیں ماموں، ایسی بات ہرگز نہیں، وہ فوراً بولی، بس آپ لسٹ کے مطابق سامان منگوا دیں، میں فوراً کام شروع کر دوں گی، کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا۔
وہ بری پھنسی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باتوں کو اتنا طول کیوں دے رہے ہیں۔ سکندر صاحب انگلی اٹھا کے تنبیہی انداز میں بولے، دیکھو، نہ تم اپنی ممانی سے الجھنا، نہ فرجات سے۔ اگر مجھے تمہاری ذرا سی بھی شکایت ملی میرال، تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سمجھ گئی، میں تمہاری ممانی کے سامنے اب کسی بھی قسم کی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ پریشان کر دیا ہے تم نے، کب تک تمہاری حمایت کرتا رہوں میں؟ میرال نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ جی ماموں۔ اس کا دل یکدم کئی حصوں میں ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ رخ موڑتے ہوئے بولے، جاؤ، اندر جاؤ، اصغر ابھی سو رہا ہوگا، اسے جا کر جگاؤ اور پوچھو ناشتہ وغیرہ چاہیے، اگر مانگے تو تم ہی بنا دینا۔ تمہاری ممانی اور باقی ملازمین سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق ناشتہ تیار کرنا، کہیں اپنی مرضی سے الٹا سیدھا بنا کر اس کے سامنے پیش کر دو۔ اس سے بالکل نہیں پسند اس کی مرضی کے خلاف ناشتہ۔ جی ماموں، ابھی دیکھتی ہوں، وہ دھیرے سے کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ رکی ہی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ٹھہری تو مزید باتیں سننے کو ملیں گی۔ مرمری فرش پہ اس کے قدموں کی آہٹ گونجتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر کی ہر دیوار پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہر چیز اس سے توقعات باندھے بیٹھی ہوں۔ اپنی کم مائگی کا احساس اسے آج بھی بہت شدت سے ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا اور مہمان بھی آئے ہوئے ہوں گے، اس کی اور بھی کزنس آئی ہوں گی، لیکن ہمیشہ کی طرح اسے ہی ذلیل و خوار کیا جا رہا تھا اور وہ معصوم چاہ کر بھی کسی کام سے انکار نہیں کر پائی تھی۔ لان میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی، مگر اس کے اندر کا خوف اور دباؤ کی گھٹائیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے طے کر لیا تھا شادی محض کچھ دنوں کی ہے، اسے خاموشی سے نپٹانا ہے اور اپنے گھر کی راہ لینی ہے اور پھر دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا۔ یہ اس کی عادت میں شمار تھا۔ وہ اس گھر میں نہیں آتی تھی، صرف ضرورت کے تحت، اور اب تو جیسے آنا جانا ہی لگ گیا تھا اور یہی چیز اس کا سکون غارت کر رہی۔ وہ سیدھا اصغر کے کمرے کے پاس آ گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ میرال نے ہاتھ کی پوروں سے دروازہ بجایا اور چند لمحے ساکت کھڑی رہی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر مدھم سا اندھیرا تھا، پردے مکمل کھچے ہوئے تھے۔ ایک طرف دیوار پر اسپورٹس کاروں کے پوسٹرز لگے تھے اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا اسٹڈی ٹیبل جس پر کھلے ہوئے لیپ ٹاپ کے ساتھ چند خالی چائے کے کپ اور چپس کا پیکٹ پڑا تھا۔ بستر پر اصغر بے سود اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ میرال چند قدم اندر آئی، مگر ایک فاصلے پر ہی رک گئی۔ اصغر بھائی، جاگ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسے شرٹ لیس دیکھ اسے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ دروازہ بھی وہ جان بوجھ کر پورا کھول کر آئی تھی۔ اس نے آواز میں نرمی لانے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ بھائی اٹھ جائیں پلیز، مجھے کام بھی دیکھنا ہے، سیج سجانی ہے، وہ پھر بولی، لیکن اصغر کی جانب سے کوئی جنبش تک نہ ہوئی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ میرال نے ایک لمحہ تذبذب میں گزارا۔ وہ قریب جا کر جھنجھوڑنا چاہتی تھی، مگر فوراً اس کی نظر بستر پہ گئی۔ اصغر بغیر شرٹ کے سو رہا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، نظر چرا کر تیزی سے دروازے سے باہر نکل آئی۔ دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز تھیں۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ راہداری میں کچھ دیر وہ ساکت کھڑی رہی۔ اچانک دائیں جانب اس کی نظر پڑی۔ فرجاد سفید شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں موبائل تھامے، آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے سیٹ تھے، چہرے پہ وہی ہلکا سا غرور اور چال میں اعتماد۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ کہیں باہر جانے کی تیاری میں ہے۔ یہ انسان اسے زہر لگتا تھا جو اس کی ہر چیز میں تنقید کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ بے حد مجبور تھی۔ اسے ہر حال میں مدد چاہیے تھی۔ میرال چند لمحے ہچکچائی، پھر جھجکتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ بات سنیں؟ فرجاد نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اسے ایک سرسری نظر سے دیکھا، پھر ٹھہر کر بولا، ہاں کیا ہوا؟ میرال ہلکی سی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، بھائی سو رہے ہیں اور میں ان کی سیج سجانا چاہ رہی ہوں، باقی انتظامات بھی دیکھنے ہیں، آپ پلیز جگا دیں گے؟ بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس نے اپنا ایک ایک لفظ بہت ہی سوچ سمجھ کر استعمال کیا تھا، کیونکہ سامنے کھڑے شخص سے کوئی بعید نہیں تھا
کہ وہ کب اور کس وقت اس کی عزت کا جنازہ نکال دے۔ فرجاد نے بھویں چڑھائی، میں تمہارا نوکر ہوں جو تمہاری بات مانوں؟ اپنا کام خود کرو، اور کل بھی تمہیں سمجھایا تھا میرے سامنے کم آیا کرو، پھر منہ اٹھا کر کیوں آ جاتی ہو؟ وہ کہہ کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ میرال کے لہجے میں بے اختیار التجا در آئی۔ بھائی شرٹ لیس سو رہے ہیں، میں کیسے جگاؤں؟ پلیز مدد کر دیں، کسی نے دیکھ لیا تو بے وجہ کی باتیں بنائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اور واقعی میں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری ہے۔ ماموں کا بھی حکم ہے کہ جلد سے جلد سیج تیار کرنی ہے، اس کے بعد باہر کے انتظامات بھی دیکھنے ہیں۔ اس کی آواز نرم تھی، لہجہ صاف التجائی۔ فرجاد کچھ لمحے کو رک گیا۔ شرٹ لیس سن کر وہ قدم آگے نہیں بڑھا پایا تھا۔ پیچھے کھڑی لڑکی سے لاکھ اختلاف سہی، مگر وہ عورت ذات کی عزت کرنا بخوبی جانتا تھا۔ وہ میرال کے کردار سے تو اچھی طرح واقف تھا، وہ کسی بھی لڑکی پہ شک کر سکتا تھا، لیکن میرال ایک واحد تھی جو ان معاملات میں حد سے زیادہ سنجیدہ اور محتاط رہتی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا، گہری خاموش نظر، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر بغیر کچھ کہے وہ مڑا اور قدم اندر کے دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ میرال نے اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر بے ساختہ پیچھے ہٹ کر سکون کا سانس لیا، جیسے ایک بھاری ذمہ داری عارضی طور پر سر سے اتر گئی ہو۔ وہ پیچھے اس کے نہیں گئی تھی، بلکہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر آیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، بھائی کہہ رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد وہ اٹھ کر باہر آ جائیں گے، جب تک تم نیچے جا کر ہال میں انتظار کرو، اور ہاں، اس طرح کسی بھی مرد کے کمرے میں جانے سے پرہیز کیا کرو، کمرے کے دروازے کے باہر ہی موجود رہا کرو جب تک اندر سے اجازت نہ مل جائے۔ اس طرح کہیں بھی منہ اٹھا کر نہیں جایا کرو۔ جبکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جوابات تو اس کے پاس بہت تھے، لیکن ان لوگوں سے فی الحال وہ منہ لگنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ مزید بولا، میری بات سمجھ آ رہی ہے یا پھر ہر بات سر سے گزر گئی؟ کچھ سوچ بھی لیا کرو۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھائی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، مزید لیکچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بار اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ ہر وقت ہر ایک کی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ صبح صبح سکندر صاحب اور اب اس کا لیکچر، اس کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا، جبکہ وہ ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کمرے میں گلاب، گیندے اور موتیا کے تازہ پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ قالین پر مختلف رنگوں کے تھال، ربن، ٹوکریاں، شمعدان اور مصنوعی موتیوں کی لڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ میرال ایک طرف کو جھکی ہوئی پھولوں کو ترتیب سے رکھ کر سجاوٹ کا ابتدائی خاکہ ترتیب دے رہی تھی۔ ہاتھوں میں کام تھا، مگر دل پر صبح کے منظر کا بوجھ اب بھی موجود تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ترتیب دیا اور دل ہی دل میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ رات والی فون کال سے بھی وہ پریشان تھی۔ یہ دن اس کے لیے کافی بھاری ثابت ہو رہے تھے۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ دھڑاک سے کھلا اور ایک کھلکھلاتی آواز پورے کمرے میں گونج گئی، میرال باجی آپ آ چکی ہیں۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی کھلکھلاتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم تو رات ہی پہنچ گئے تھے، ابھی ابھی ملازم سے معلوم ہوا آپ آ چکی ہیں۔ مجھے بالکل رات بھر مزہ نہیں آیا، میں صرف آپ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ میرال نے چونک کر سر اٹھایا اور پھول ایک طرف رکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ ارے آیت، تم آ گئی؟ ایک محض آیت ہی تو تھی جس کے ساتھ وہ تھوڑا بہت ہنس لیتی تھی۔ اس کے علاوہ تو وہ کسی اور کو منہ لگانا تک پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ آیت کے چہرے پہ معصوم سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک اور لہجے میں اپنائیت۔ آیت اس سے الگ ہو کر بولی، آپ مجھے بلا لیتی نا، میں آپ کی مدد کر دیتی، ہم دونوں مل کر سارا کام کرتے، آپ کو آسانی ہو جاتی۔ بے وجہ آپ صبح سے لگی ہوئی ہیں۔ ملازم بتا رہے ہیں کہ آپ 10 بجے ہی آ گئی تھی، اور کچھ کھایا آپ نے؟ آپ تو دوپہر کا 1 بج رہا ہے۔ میرال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بس ابھی تھوڑی دیر میں کھانا کھاؤں گی۔
ناشتہ بھی نہیں کیا، اور تم کسی بھی کام کو ہاتھ مت لگانا، باہر جاؤ، وہ بے اختیار بولی۔ نہیں، میں کروں گی آپ کے ساتھ کام، جلد سے جلد سارے کام نپٹا کر پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ مجھے آپ کو فنکشن کے سارے ڈریس، جیولری اور سینڈلز وغیرہ بھی دکھانی ہیں۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی، نہیں نہیں، لاڈو خالہ نے دیکھ لیا نا کہ تم میرے ساتھ کام کر رہی ہو تو بلا وجہ ناراض ہوں گی۔ ماموں نے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ تم لوگوں کو کسی کام میں نہ ڈالوں۔ تم سب بس انجوائے کرو، میں کام سنبھال لوں گی۔ اور رہی تمہاری چیزیں دیکھنے کی بات، تمہیں رات کو دیکھتی ہوں، بس یہ کام مکمل ہو جائے۔ آیت برا سا منہ بنا کر بولی، تو کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ صرف ہم ہی انسان ہیں جو کام نہ کریں۔ آپ کو تکلیف ہو اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں، ہم کوئی انوکھے تو نہیں، اور میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں جو ایسا کروں۔ مجھے آپ کا بہت احساس ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے نا؟ میرال کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے نمی تیر گئی۔ اس نے نظریں چرائی اور دھیرے سے بولی، ایک تم ہی تو ہو جس کو میرا احساس ہے، اور بیٹا جن کا باپ نہیں ہوتا نا، ان کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے۔ تم جاؤ، میں کر لوں گی۔ وہ اب نظریں چرا رہی تھی، بے اختیار ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک بار پھر کم مائگی کا احساس اسے شدت سے ستانے لگا تھا۔ آیت آگے بڑھ کر ضدی لہجے میں بولی، ہرگز نہیں، میں اپنی باجی کی مدد ضرور کروں گی، چاہے امی کچھ بھی کہیں۔ اور ویسے بھی امی آپ کے ساتھ رہنے سے منع نہیں کرتی، بلکہ مجھے تاکید کرتی ہیں کہ میں آپ جیسی بنوں، کام کرنے والی، سب کی بات سننے والی، پڑھائی میں اچھی۔ جبکہ وہ دھیما مسکرا گئی تھی۔ اس نے تھکی ہوئی مگر محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ چلو پھر یہ موتیا کے ہار ان ٹوکریوں میں سجا دو، میں باقی ریبن کاٹتی ہوں، تم زیادہ بھاری کام مت کرنا، بس چھوٹے موٹے کر دو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ کمرہ اب زندگی سے بھر گیا تھا۔ دو الگ سانسیں، دو الگ عمر کی لڑکیاں، لیکن ایک ہی مقصد کے ساتھ جٹی ہوئی تھی۔ اچانک آیت کی نظر پیچھے دروازے کی طرف گئی۔ وہ چونک کر بولی، بھائی آپ یہاں؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ میں مدد کروں آپ کی؟ میرال نے مڑ کر دیکھا، دروازے پر فرزاد کھڑا تھا، سفید قمیص شلوار میں، بال قدرے بکھرے اور چہرے پر تھوڑی سی الجھن۔ یقیناً وہ کچھ لینے آیا تھا، اور شاید ان کی باتیں بھی سن چکا تھا۔ چہرے کے زاویے صاف بتا رہے تھے۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں میں چارجر لینے آیا تھا، شاید بھائی ساتھ ہی لے گئے ہیں۔ تم لوگ کام کرو، میں دیکھتا ہوں جا کر۔ یہ کہہ کر وہ ایک نظر دونوں پر ڈال کر پلٹ گیا۔ دونوں ایک پل کو خاموش ہوئی تھی۔ میرال کا دل لمحے بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کہیں اس نے میری باتیں تو نہیں سن لی؟ یہ احساس ہی اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن وہ اپنا دل سنبھال چکی تھی۔ اگر سن لیا تو سن لی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ دوبارہ پھولوں میں مصروف ہو گئی۔ کمرے میں پھر وہی خوشبو، ہلکی باتیں اور سجاوٹ کا رنگ پھیلنے لگا تھا، لیکن میرال کا دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ کیا واقعی اس نے کچھ سنا ہوگا؟ کہیں وہ الٹا سیدھا جا کر ماموں کو دوبارہ نہ کہہ دے۔ اس میں ہمت نہیں تھی وہ دوبارہ ان کی باتوں کا سامنا کرتی۔ دن کا اجالا اپنے پورے جوبن پر تھا۔ سورج کی روشنی گارڈن کے سبزہ پر چمک رہی تھی۔ گھاس تر و تازہ تھی، کناروں پہ لگے پھولوں کے پودے ہوا کے نرم جھونکوں کے ساتھ ہل رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر بانس کی کرسیاں اور شامیانے لگائے جا چکے تھے، جہاں شام کی تقریب ہونی تھی۔ کاریگر اپنی اپنی جگہ مصروف تھے، کوئی روشنیوں کی وائرنگ چیک کر رہا تھا، کوئی پھولوں کے گلدستے ترتیب دے رہا تھا۔ گارڈن کے درمیان اصغر اور سکندر صاحب ہاتھ پشت پر باندھے وقفے وقفے سے کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ دونوں کا انداز سنجیدہ تھا، بات چیت مختصر اور ٹھہری ہوئی۔ اسی دوران قدموں کی دھیمی چاپ سنتے ہی دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ فرجاد سفید قمیص شلوار میں، ہلکا سا بیزار تاثر چہرے پر لیے، ان کے ساتھ آن کھڑا ہوا تھا۔ اصغر کچھ بولنے کو ہوا ہی تھا کہ فرجاد قدرے سخت لہجے میں بولے، یہاں جو لوگ سجاوٹ کر رہے ہیں انہیں کمرے میں بھی بھیج دیں تاکہ سیج کے انتظام دیکھ سکیں۔ میرال کو وہاں کیوں لگا دیا ہے؟ ذرا عقل نہیں ہے اس میں؟ پتہ نہیں وہ کس طرح کی سیج تیار کرے گی، کہیں الٹی سیدھی کوئی غلطی نہ کر دے۔ بھابھی پہلی بار گھر آ رہی ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی بے آرامی نہیں ہونی چاہیے۔
اصغر نے چہرے پہ سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے فوراً جواب دیا، میری بیوی اس کمرے میں آئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مرد وہاں جائے۔ میں نے خود منع کیا ہے، ورنہ سیج تیار کرنے والے کاریگر آ گئے تھے۔ فرجاد نے ایک پلکوں سے دیکھا، پھر تلخی سے بولا، تو کسی لیڈی ڈیکوریشن ٹیم کو بلا لیتے، اس کو کیوں مصیبت میں ڈالا؟ وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح شادی انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح کسی پر اتنا دباؤ نہیں ڈالا جاتا، باقی بھی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، انہیں بھی کہتے۔ پھر آپ اس کا دماغ نہ جانے کیوں خراب ہو رہا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ سکندر صاحب بات کاٹتے ہوئے رعبدار لہجے میں بولے، کوئی پرابلم ہے تمہیں؟ اگر وہ کام کر رہی ہے تو کرنے دو، میں نے ہی کہا تھا ہے اسے۔ اصغر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میری بہو کے کمرے میں کوئی مرد داخل ہو یہ مجھے منظور نہیں، اور تم زیادہ کسی کی حمایتی مت بنو۔ اور ویسے بھی سیج سجانے کے معاملات نازک ہوتے ہیں، کسی مرد کا کیسا دماغ ہو ہمیں نہیں علم، بہتر ہے کہ یہ معاملات ایک ایسی لڑکی سنبھالے جس کی نہ شادی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ ان معاملات سے واقف ہے۔ فرجاد نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آنکھوں میں ایک نمی سی ابھرتی محسوس کرتے ہوئے بولا، آپ کی بات بے شک درست ہے، لیکن آپ لوگوں کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ وہ بھی ایک لڑکی ہے، اس بات کو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ آپ کسی لیڈی ڈیکوریشن ٹیم کو بلا لیتے، وہ یہ سب کام کر لیتی۔ آپ اس کو ہی کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ہمیں پیسوں کی کمی ہے؟ اور رہی حمایت کی بات تو میں اس کی کبھی کر بھی نہیں سکتا، میری کبھی اس کے ساتھ بنی ہی نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں بابا، اگر آپ کسی کے گھر کا خرچ اٹھا رہے ہیں تو اس شخص کو انسان بھی سمجھنا چاہیے، مشین نہیں۔ وہ بھی ایک لڑکی ہے، چھوٹے دل کی مالک۔ اتنا ظلم مت کریں کہ بعد میں آپ پچھتائیں۔ اور اگر میری کوئی بات آپ دونوں کو بری لگی ہے تو معذرت، لیکن میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی ایک انسان ہی ہے، اس کو بھی انسان کی طرح ہی سوچیں۔ کسی کے گھر میں پیسے دے دینے سے آپ بڑے یا چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، یا آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی بہن کا خیال رکھیں کیونکہ وہ بیوہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کی طرف مزید کچھ کہے بغیر رخ موڑا اور لمبے ڈگ بھرتا گارڈن سے باہر نکل گیا۔ سکندر شاہ نے پیچھے سے کچھ کہنے کے لیے قدم بڑھایا، مگر اصغر نے ان کا ہاتھ تھام کے انہیں روک لیا تھا۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، دفع کریں، زیادہ ذہن پہ کسی بھی بات کو سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، اس کو ہر وقت کسی نہ کسی سے ہمدردی کا جذبہ جاگتا ہی رہتا ہے۔ یقیناً اب اس لڑکی سے جاگ گیا ہے، ورنہ تو ہر وقت اس کی جان کا دشمن بنا رہتا ہے۔ سکندر صاحب بے اختیار بولے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، صاف ستھری بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے کمرے میں کوئی بھی غیر مرد جائے، اور اگر اس کے پاس یہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ ڈیکوریشن اچھا کرتی ہے تو ہم اس کے ٹیلنٹ کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں، بے وجہ کیوں اپنے پیسے ویسٹ کریں۔ اس نے بھی سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی، جبکہ دوسری جانب فرجاد کے ذہن میں ابھی تک میرال کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، جن کا باپ نہیں ہوتا نا، ان کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے۔ یہ جملہ جیسے دل میں چپ گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے سخت، ضدی اور زہر لگنے والی لڑکی سمجھا تھا، مگر آج پہلی بار اس کے دکھ کا اندازہ ہوا تھا۔ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی کسک اٹھی تھی، رحم اور پشیمانی کی۔ وہ واقعی اس کی تکلیف اندر تک محسوس کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا جا کر اسے روک دے، خود ڈیکوریشن ٹیم کو بلا لے، مگر سر جھٹک دیا تھا۔ اگر مزید وہ حمایتی بن کر آگے بڑھے گا تو نہ جانے کہیں کوئی الزام ہی نہ لگ جائے، کیونکہ جس خاندان میں وہ لوگ بڑے ہو رہے تھے، ہر طرف احتیاط بے حد ضروری۔ اصغر کے کمرے میں ہلکی پیلی روشنی پھیل رہی تھی، دیواروں پر لگا ہلکا گلابی رنگ اور کونے میں رکھے تازہ گلاب کے پھول ایک نرم سے منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ زمین پر دو زانو بیٹھی بڑے اہتمام سے سیج کے کونے پر گلاب کی پتیاں ترتیب دے رہی تھی۔ نرم خوشبو فضا میں رچھی ہوئی تھی، ہر چیز میں سادگی اور اخلاص جھلک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ نرمی سے پھولوں کو سہلا رہے تھے کہ پیچھے سے دروازہ چرچرایا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور نازیہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے کمرے میں ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ایک تنقیدی انداز میں بولی، صحیح بول رہے تھے سکندر، تمہیں اچھا کام آتا ہے ویسے۔
اچھا لگ رہا ہے، لیکن اور بہتر انداز سے سجاؤ۔ میری بڑی بہو کا کمرہ ہے یہ، کسی بھی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر مجھے کہیں بھی کمی نظر آئی تو یاد رکھنا تمہاری شامت پکی ہے۔ پھر دیتی رہنا اپنے ماموں کو جواب۔ ان کی آواز میں واضح برتری اور سختی تھی۔ وہ چونک گئی، جیسے اس کے کانوں میں کسی ناگہانی آفت کی گونج سنائی دی ہو۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور سر پر دوپٹہ جما کر ادب سے سلام کیا، لیکن نازیہ بیگم نے اس کے سلام کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھنے کا اہتمام کیا، جیسے کسی خادمہ کا سامنا ہو۔ وہ ایسی ہی تھی، خود کو برتر اور سامنے موجود میرال اور بینش بیگم کو ہمیشہ کمتر محسوس کرواتی تھی۔ یہ عادت ان کی شروع سے تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں ایک بے نام سا خوف ابھر رہا تھا۔ جانتی تھی اگر اس خاتون نے کچھ بھی گڑبڑ دیکھی تو یقیناً وہ ماموں کے کان ضرور بھریں گی۔ اسی لیے وہ ادھر ادھر نظر دوڑا کر ہر ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب بھی کافی کام رہتا تھا، اسی لیے اسے سکون بھی تھا۔ اس کی نظریں دائیں جانب تھی جب ان کی آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ اور ہاں لڑکی، میرے بیٹوں سے دور رہا کرو، سمجھ آئی تمہیں؟ اور گھر کے مہمانوں سے بھی ملازم بتا رہے تھے کہ تم نے آیت سے کام کروایا ہے۔ وہ یہاں مہمان ہے، ملازمہ نہیں۔ ان کے جملے نے جیسے کمرے کی فضا کو منجمد کر دیا۔ وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی، نظریں الجھی نہیں مگر خفا بھی نہ ہوئی۔ اس کے دل پر گہرا وار ہوا تھا۔ کیا وہ ملازمہ تھی؟ کیا وہ مہمان نہیں تھی؟ بے اختیار اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ نازیہ بیگم نے پھر ایک تیر سے جملہ داغا، اپنے دکھ کسی اور کو جا کے سنایا کرو۔ اگر آئندہ فرجات کے آس پاس بھی تم مجھے نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بار وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ آیت کی بات جیسے دماغ سے فوراً اڑن چھو ہوئی تھی، اور یہ نئی بات اس کا سکون غارت کر گئی تھی۔ وہ ہونک بنی ان کی طرف دیکھتی رہی، لب تھر تھرا کر ہلے۔ نہیں مومانی، میری تو ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ بس صبح ابھی وہ وضاحت دے ہی رہی تھی کہ نازیہ بیگم کا لہجہ کاٹدار ہو گیا۔ تمہارے ماموں بالکل درست کہتے ہیں، تم سے ایک کہو بدلے میں تم 10 سناتی ہو۔ لیکن میں تمہاری ماموں نہیں ہوں، ان کی بیوی ہوں۔ مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام کرو، اپنے کام پر ہی دھیان دو۔ ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہو تم، یہ بات یاد رکھنا۔ آئی بڑی میرے بچوں کو بھڑکانے والی۔ دور رہنا میری دونوں اولادوں سے، ورنہ تمہارا بندوبست ایسا کروں گی کہ پچھتاؤ گی۔ کتنی بڑی غلطی کی ہے تم نے، وہ شفقیت سے بولی تھی۔ بے شک سکندر شاہ اسے ڈانٹتے تھے، ہر بات پر سنا دیتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس طرح اسے تانا نہیں دیا تھا کہ تم میرے ٹکڑوں پر پلتی ہو یا پھر میرے بیٹوں سے دور رہو۔ جیسے ہی آخری جملہ گونجا، نازیہ بیگم غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی، ان کے پشت کو تکتی رہی، جیسے دل کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ ابھی جو ہوا وہ حقیقت ہے۔ آنکھوں میں آنسو چمک کر اندر ہی اتر گئے۔ پھر اس نے آہستگی سے رخ پھیر لیا اور پھولوں کی طرف جھک گئی۔ اس کے ہاتھ دوبارہ کام میں لگ گئے تھے، مگر ان کی کپ کپاہٹ سے پھولوں کی پتیوں پر نمی آ چکی تھی۔ کمرے میں خوشبو اب بھی تھی، لیکن فضا میں ایک خاموش چوٹ کی گونج بسی ہوئی تھی۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ صبح سے وہ ایک جانور کی طرح کام کر رہی تھی، نہ پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ بس ایک ہی مقصد تھا کہ جلد سے جلد ان کا کام پورا کر کے وہ واپس گھر جا سکے، جبکہ وہاں کے لوگ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسے ہی الٹا غلام، ٹکڑوں پر پلنے والی، عجیب عجیب سے القابات سے نواز رہے تھے۔ آنسو بے اختیار اس کے گال پر بہہ گئے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ نہ روئے، لیکن وہ بھی ایک حساس دل رکھتی تھی۔ کسی یتیم کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ جب ان کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اگلا شخص برباد ہوتے ہوئے وقت نہیں لیتا۔ اس نے خاموشی سے اب صفائی شروع کی تھی۔ کافی کام باقی رہ گیا تھا، لیکن وہ ہر کام سلیقے سے کرنے کی عادی تھی۔ اسے بالکل بھی پھیلاوا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے کافی حد تک کام نپٹا دیا تھا۔ اصغر کا پورا کمرہ نرم روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ سفید اور سنہری رنگ کے پردے کھڑکیوں پہ نیم وا تھے۔ بستر کے ارد گرد مہکتے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔
اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی کھلی ہوئی تھی۔ وہ نرم لحاف پر بیٹھی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے ہر شے کو اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے اور جوس کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، یہ آپ کا کھانا ہے، سب باہر کھانا کھا چکے ہیں، آپ چاہیں تو کھانے کے بعد چلی جائیں یا پھر آرام کر لیں۔ وہ فوراً بولی، ہاں دے دیں، مجھے واقعی بھوک لگی ہے، کھا کر نکلنا ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ملازمہ نے خاموشی سے ٹرے اس کے سامنے رکھی اور واپس چلی گئی۔ وہ بستر پر ہی بیٹھ کر کھانے لگی، سادگی سے پلیٹ میں نوالا اٹھا کر منہ میں رکھتی جاتی، جیسے کئی دنوں کی تھکن اتار رہی ہو۔ کھانے کے بعد اس نے خالی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور جوس کا گلاس اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے گلاس ختم کیا، اس کا سر آہستہ آہستہ بھاری محسوس ہونے لگا۔ شاید تھکن کی وجہ سے ہے، وہ خود سے بڑبڑائی، مگر قدم بے اختیار بستر کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی اور کب نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اسے معلوم نہ ہو سکا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے پہر یکایک خود پر وزن محسوس ہونے پر اس کی آنکھ کھلی۔ دھندلی روشنی میں اسے اپنے وجود پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو ایک سرگوشی اس کے کان سے ٹکرائی۔ ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہیں اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ یہ آواز کسی خنجر کی طرح اس کی سماعت میں پیوست ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے ہلی، مگر اس کی کلائی کسی مضبوط گرفت میں تھی۔ چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کون ہو؟ خوف سے اس کی جان جا رہی تھی۔ پاگل نہیں، تمہارا عاشق ہوں۔ یہ زبردستی ہے، یہ ظلم ہے، مجھے جانے دو۔ وہ چیخنے لگی، مگر اس کی آواز گھٹی گھٹی سی باہر نکلی۔ شور مچانے کی کوشش بھی مت کرنا، دیواروں کے اس پار کوئی تمہاری فریاد نہیں سنے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، تمہیں کوئی حق نہیں۔ حق تو میں اسی دن لے چکا تھا جس دن تم نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ آج صرف حق ملکیت ثابت کرنا ہے۔ وہ سسکتی رہی، تڑپتی رہی، مگر وہ طاقتور وجود اس کی بے بسی پر حاوی ہوتا گیا۔ کمرے کی خوبصورتی، پھولوں کی مہک اور روشنیوں کی نرماہٹ اب ایک قید خانے کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ وہ ظالم جیسے ہی نڈھال ہوا، اس نے بے اختیار خود کو چھڑایا تھا اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ چیخیں پورے گھر میں گونجی تھی، پورا گھر اچانک شور سے گونج اٹھا تھا۔ رات کی خاموشی میں میرال کی بلند چیخیں، بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ، جیسے ہر دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ مہمانوں کے کمرے کے دروازے ایک ایک کر کھلے۔ نازیہ بیگم ہڑبڑا کر باہر نکلی۔ سکندر صاحب بھی چپل پہنتے ہوئے ہال کی طرف بڑھے۔ اصغر اور فرجاد بھی کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ سبھی کے چہروں پہ حیرت اور بے چینی تھی۔ میرال ہال کے بیچوں بیچ کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، دوپٹہ ایک طرف کھسکا ہوا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ نڈھال ہو کر سکندر شاہ کے قدموں میں گر گئی۔ ماموں، ماموں، میری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا، ماموں میں برباد ہو گئی، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آیا، مگر کوئی تھا وہاں۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا، جیسے پوری گھر کی سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے تکلیف سے ہلا رہی تھی۔ سکندر شاہ کا چہرہ سختی سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں طوفان چھپا ہوا۔ وہ آگے بڑھے، میرال کو سہارا دیا اور تھوڑا پیچھے ہو کر بولے، کون تھا؟ کس نے یہ کیا؟ ان کا دماغ بھنا اٹھا تھا۔ میرال روتے ہوئے بولی، ماموں، میں چہرہ نہیں دیکھ پائی، پر مجھے لگتا ہے شاید فرجاد ہو۔ صبح اس نے مجھ سے جھڑپ کی تھی اور پچھلی جھڑپ میں اس نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں ہوش میں نہیں تھی۔ سکندر شاہ کی نظر ایک دم فرجاد پر پڑی۔ کہاں تھے تم فرجاد؟ ان کا لہجہ سخت اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سب دم ساتھ کر اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ فرجاد الجھ گیا، حیران نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے بولا، بابا، میں اپنے کمرے میں تھا،
مجھے کچھ نہیں پتا، میں قسم کھاتا ہوں۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا دماغ بھی سن ہو گیا تھا، پوری سچویشن ہی بدل گئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ۔ سکندر شاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ بابا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ فرجاد کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ میرال جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی بمشکل بولی، مجھے لگتا ہے یہ بدلہ ہے ماموں، اس نے کہا تھا مجھے سبق سکھائے گا۔ سکندر شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بے اختیار فرجاد کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم سے ایسی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ نازیہ بیگم فوراً بیچ میں آئی۔ سکندر ہوش میں رہو، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس کرو نازیہ، سکندر شاہ سخت لہجے میں بولے، یہ میری بھانجی ہے، کوئی لاوارث نہیں، میں نے اسے ہمیشہ بیٹی سمجھا ہے، اگر اس پر انگلی اٹھی ہے تو انصاف میں خود کروں گا۔ وہ اصغر کی طرف مڑے۔ اصغر ابھی مولوی کو بلاؤ فوراً۔ بابا میں نے کچھ نہیں کیا، فرجاد کی آواز بھر آ گئی۔ اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں نکاح سے کیا مسئلہ؟ سکندر شاہ کی نگاہوں میں عزم تھا۔ تم نکاح کرو گے، اور اگر سچ میں کچھ نہیں کیا تو میرال کو وقت ثابت کر دے گا، مگر میں اپنی بھانجی کو یوں رلتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کچھ نہیں بول پایا تھا۔ اصغر تیزی سے باہر نکل گیا تھا مولوی کو بلانے۔ ماحول میں خاموشی چھا گئی تھی، لیکن ہر شخص کے اندر سوال، شک اور بے چینی تھی۔ سکندر شاہ کا فیصلہ سب کے لیے غیر متوقع تھا، مگر واضح، مضبوط اور ناقابل واپسی۔ 1 گھنٹے بعد کمرے میں سناٹا تھا۔ میرال ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے ہوئے ملبوس، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو بار بار آنکھوں پہ آ کر ٹھہر جاتا۔ وہ اسے تھوڑا ہٹاتی اور پھر نم آنکھوں سے سکندر صاحب کی طرف دیکھتی، جو تھوڑی دور کرسی پہ بیٹھے تھے۔ میرال کے برابر بیٹھی نجمہ خالہ نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بس بیٹا قبول کہہ دے، سب بہتر ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھول کر سرسری انداز میں صفحے پلٹے، پھر میرال کی طرف دیکھا۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن آواز بلند۔ بی بی میرال یوسف، کیا آپ کو اپنا نکاح فرجاد شاہ ول سکندر شاہ کے ساتھ قبول ہے؟ میرال کا دل دھک سے رہ گیا، حلق میں آنسو اٹک گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، سامنے بیٹھے سکندر صاحب پر نظر ڈالی، جنہوں نے خاموشی سے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھا۔ دل میں کچھ ٹوٹا اور وہ دھیرے سے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور دوبارہ سوال کیا، میرال یوسف، کیا آپ کو اپنا نکاح فرجاد شاہ سے قبول ہے؟ اس کی آواز بھیگ چکی تھی، کانپتے لہجے میں پھر بولی، قبول ہے۔ تیسری مرتبہ پھر وہی سوال ہوا، اور اس بار اس نے رخ موڑ لیا۔ آنسو گالوں پر بہنے لگے، مگر لبوں سے وہی الفاظ نکلے، قبول ہے۔ اب نگاہیں سب کی فرجاد کی طرف مڑی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سخت چہرے کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے، انگلیاں بے چینی سے ہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، غصہ بھی اور بے چینی بھی۔ مولوی صاحب نے کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ فرجاد شاہ، کیا آپ کو اپنا نکاح میرال یوسف سے قبول ہے؟ فرجاد نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، آواز بلند کی، بابا میں نے کہا نا، میں نے اس نکاح کے حق میں نہیں ہوں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، پلیز یقین کر لیں۔ سکندر صاحب کرسی کی پشت سے سیدھے ہو کر سخت لہجے میں بولے، اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا، میرا اور تمہارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، تم میرے بیٹے کہلانے کے لائق نہیں رہو گے۔ کمرے میں سرد ہوا دوڑ گئی۔ فرجاد نے آنکھیں بند کی، دانت بھینچ لیے اور قدرے بلند آواز میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے رسمی کلمات مکمل کیے، دستخط لیے اور نکاح مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ لیکن کمرے کی فضا میں خوشی نہیں تھی، صرف سسکیوں، خاموش احتجاج اور ٹوٹتے خوابوں کی مہک تھی، جسے شاید کوئی محسوس نہیں کر پایا تھا۔ گیسٹ روم میں دھیمی سی روشنی کھڑکی کے کونے سے اندر جھانک رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ رکھا صوفہ خالی تھا اور میرال قالین پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے کی زردی رات کے خوفناک لمحوں کی گواہی دے رہے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک اور دل کی دھڑکن جیسے ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ وہ مسلسل دروازے کو گھور رہی تھی، جیسے کسی لمحے وہ کھلے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ میرال نے چونک کر سر اٹھایا۔
دل جیسے حلق میں آ گیا تھا۔ فرجاد اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پہ غصے کی شدت اور قدموں میں طوفان تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رات مجھ پر الزام لگانے کی؟ وہ گھبرایا۔ میرا لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی، اس کے ہونٹ کانپے مگر آواز واضح تھی۔ اونچی آواز میں بول کر آپ میرے الزام کو دبا نہیں سکتے۔ وہ محض الزام نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ آپ ہی میرے گناہ گار ہیں۔ فرجاد کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ رات کے اندھیرے میں تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ میں تھا؟ اس کی آواز بجلی کی گرج جیسی تھی۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں مگر آنکھوں میں ہار نہیں تھی، کیونکہ میرے ہوش میں آنے سے پہلے میں نے آپ کی آواز سنی تھی، آپ کی خوشبو پہچانی تھی۔ میں اندھی نہیں ہوں۔ رونا بند کرو، فرجاد نے سختی سے کہا۔ الزام واپس لو ورنہ یاد رکھو، سہاگ رات کو وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ میرحال نے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک قدم پیچھے لیا مگر نظریں نہیں جھکائی۔ جو کرنا ہے کر لیں، میں الزام واپس نہیں لوں گی۔ آپ نے جو کیا اس کا بوجھ اب آپ کو ہی اٹھانا ہے۔ فرجاد کا چہرہ تن گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میرال کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ یہ فیصلہ اب وقت کرے گا، تم نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ ایک بار پھر زور سے بند ہوا، لیکن اب خاموشی کی چادر دوبارہ پھیل گئی تھی۔ میرال وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ خوف، بے بسی اور درد نے اسے چاروں طرف سے جکڑ لیا تھا، لیکن اس کے لہجے کی پختگی بتا رہی تھی کہ اب وہ خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ 2 دن بعد کمرے میں ہلکی زرد روشنی تھی جو چھت سے لٹکتے فانوس سے جھلملا رہی تھی۔ فرجاد کا کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا۔ پھولوں کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر خوشی کے لمحوں کو قید کرتی تصویریں آویزاں تھی۔ بیڈ کے سنہارے پھولوں کے ہار پڑے تھے اور سفید چادریں بکھری ہوئی تھی، جیسے کوئی مکمل تصویر ابھی ادھوری ہو۔ وہ بیڈ پہ سمٹی سمٹی بیٹھی تھی، سر جھکائے، انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ وہ سانس بھی آہستہ لینے لگی تھی، جیسے کسی خطرے کا سایہ اس کے آس پاس منڈلاتا رہا ہو۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ کھلا، ایک دھیمی سی آواز کے ساتھ، جیسے لمحہ رک سا گیا ہو۔ فرجاد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ سختی، آنکھوں میں غصہ اور قدموں میں بھاری پن تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، بستر سے نیچے اترتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹی۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ فرجاد کی آواز میں تلخی تھی۔ جب الزام لگا رہی تھی تب ڈر نہیں لگا تھا، اب کیوں لگ رہا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے دیوار سے لگ گئی، لرزتی آواز میں بولی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، پلیز میری بات سن لو۔ نہیں سننا۔ وہ آگے بڑھا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے آ گئی۔ پلیز ایک دفعہ سن لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ فرجاد چند لمحے کے لیے رکا، جیسے اندر کوئی کشمکش ہو رہی ہو۔ اس کی آنکھیں اس کے بہتے آنسوؤں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، کہو۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، مجھے عین رخصتی کے وقت پتہ چلا کہ تم میرے گناہ گار نہیں ہو۔ یہ سب میں باہر جا کر بھی کہہ سکتی ہوں، اگر تم کہو۔ فرجاد کی بھویں سکڑ گئیں۔ تو پھر کون ہے تمہارا گناہ گار؟ وہ رو کر بولی، اصغر بھائی۔ انہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ جس وقت وہ زبردستی کر رہے تھے، میں نے خود کو بچاتے ہوئے ان کی کلائی کو نوچا تھا۔ ابھی جب وہ نظر آئے، میں نے ان کے ہاتھ پر وہی نشان دیکھا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ پلیز مجھے باہر سب کے سامنے بولنے دو۔ فرجاد نے گہری سانس لی۔ چند لمحے کے لیے وہ بھی کچھ نہیں بول پایا۔ اس کو شک پہلے ہی تھا، لیکن اب اس کے منہ سے سن کر یقین ہو گیا تھا۔ چہرہ تھوڑا نرم ہوا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ وہ پیچھے ہٹی، ڈر گئی، مگر وہ رک کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور نرم لہجے میں بولا، اچھا بس چپ ہو جاؤ۔ وہ اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، اب پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ کرتا ہوں، بس چپ ہو جاؤ۔ وہ یکدم نرم پڑ گیا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی اس کے بازو سے لگی رہی، جیسے برسوں کا بوجھ آج کسی نے بانٹ لیا ہو۔
فرجاد کی انگلیاں اس کے سر میں آہستہ سے چل رہی تھی، جیسے وہ اسے تسلی دے رہا ہو۔ وہ اس کی سانسیں پہلی بار کسی پناہ میں محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی نرمی کو دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو یہ وہی شخص ہے جسے میں نے ظالم سمجھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب افراد ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک ہفتے کے دوران بہت کچھ بدل چکا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن کتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے گا۔ میرال خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں اس کا چہرہ اب کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی تھکن باقی تھی۔ اس ایک ہفتے میں فرجاد نے اس کا جس طرح خیال رکھا، وہ میرال کی زندگی کا وہ پہلا سہارا تھا جس نے اسے واقعی محفوظ ہونے کا احساس دیا۔ چند لمحے بعد فرجاد 2 سوٹ کیسز اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ایک ہاتھ میں میرال کا بیگ تھا، دوسرے میں اس کا اپنا۔ سب کی نظریں چونک کر اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ خاموشی سے میرال کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اپنے والد سکندر صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، بابا میں اپنی بیوی کے ساتھ الگ شفٹ ہو رہا ہوں۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ سکندر صاحب حیرت سے بولے، یہ کیا مذاق ہے فرجاد؟ کیا بول رہے ہو تم؟ میرال نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ فرجاد کے چہرے پہ سکون تھا، اعتماد تھا۔ وہ بولا، بابا یہ مذاق نہیں ہے۔ میری بیوی کی عزت اس گھر میں محفوظ نہیں ہے، کیونکہ میری بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والا کوئی اور نہیں، آپ کا بڑا بیٹا ہے۔ اصغر جو لاؤنج کے کونے میں بیٹھا تھا فوراً چیخ پڑا، کیا بکواس ہے؟ الزام مجھ پر کیوں لگا رہے ہو؟ تم ہو اس کے مجرم۔ فرجاد غصے سے اس کی طرف بڑھا، لیکن میرال نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، جھوٹ نہیں بولوں ورنہ یہیں سب کے سامنے تمہاری قبر بنا دوں گا۔ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ اصغر اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، یہ تو ہے ہی بدچلن، اور تم اپنے بھائی پر الزام لگا رہے ہو، یعنی کوئی اور یار ہوگا اس کا۔ فرجاد نے مٹھیاں بیچی اور سخت لہجے میں بولا، زبان سنبھال کے بات کرو اصغر، میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن اگر آج بھی کسی نے میری بیوی پر الزام یا طنز سے دیکھا تو بھائی کی حیثیت ختم کر دوں گا۔ میرال تیزی سے آگے آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بس کریں پلیز، چلیں یہاں سے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ فرجاد نے اس کی آنسو بھری آنکھوں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول کر اسے اپنے سینے سے لگایا، سب کے سامنے پوری خودداری کے ساتھ۔ وہ بلند آواز میں بولا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت، میری محبت، اب میرا مان، اسے کوئی الزام نہیں دے گا۔ یہ اب تنہا نہیں ہے، میں ہوں اس کے ساتھ، اور بہت جلد اس کی مجرم کو سزا بھی دلواؤں گا۔ سکندر صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی، فرجاد بیٹا رکو، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا، لیکن اچانک ایک تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ دونوں بے اختیار پلٹے۔ اصغر کی بیوی نے غصے سے اسے تھپڑ مارا تھا اور بنا کچھ کہے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سکوت طاری ہو گیا تھا۔ میرال نے حیرت سے فرجاد کو دیکھا۔ وہ شخص جسے وہ کبھی سنگدل سمجھتی تھی آج اس کا سب سے بڑا سہارا بن چکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکل رہا تھا اور میرال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب یہ آنسو تکلیف کے نہیں، شکر اور محبت کے تھے۔ اس کا دکھ اب ماضی بن رہا تھا اور اس کے قدم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں اس کے ساتھ وہ شخص تھا جس نے دنیا کے سامنے اسے اپنی عزت مانا۔ ایک ہفتے کی اذیت، صبر اور سچائی نے اسے انصاف دلا دیا تھا۔ اب وہ تنہا نہیں تھی، اب وہ بیوی تھی، محبت تھی، اور سب سے بڑھ کر محفوظ تھی۔ جو لوگ صبر کریں وہ بہترین پھل حاصل کرتے ہی ہیں۔